بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ سردار عبدالرب نشتر کو قیام پاکستان کے بعد کچھ عرصے کے لیے مرکزی حکومت میں وزیر بنایا گیا۔ بعد میں انہیں گورنر کی حیثیت سے پنجاب بھیج دیا گیا۔ گورنر کی حیثیت سے ان کی تقرری کئی اعتبار سے ایک تاریخی واقعہ تھا۔ سردار صاحب 125 سال کے بعد پنجاب کے پہلے مسلمان گورنر بنے۔ مسلم اکثریتی علاقے میں ایک طویل مدت کے بعد مسلمان گورنر کا تقرر اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن سردار عبدالرب نشتر کے عوامی مزاج کی وجہ سے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اپنی گورنرشپ کے زمانے میں سردار صاحب سیکیورٹی کو اطلاع دیے بغیر اکثر سڑکوں پر نکل جایا کرتے تھے، جس سے ان کے حفاظتی عملے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ دن ڈھلتے ہی جب وہ دفتر کی ذمہ داریاں نمٹا چکے ہوتے، سڑکوں پر نکل آتے، عام لوگوں سے گپ شپ کرتے، چھابڑی فروشوں سے ان کے احوال پوچھتے۔ گورنر کا یہ معمول دیکھ کر عوام بھی اپنے مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ وہ اطمینان سے ان کی شکایات سنتے، ضرورت ہوتی تو موقع پر ہی احکامات بھی جاری کر دیا کرتے۔ سرگودا کے دورے کے موقع پر اپنی مصروفیات نمٹانے کے بعد وہ چپکے سے شہر کے کسی علاقے میں جا نکلے، جہاں ایک بوڑھی خاتون گھر کے دروازے پر کھڑی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ نشتر نے ادب سے انہیں سلام کیا اور آگے بڑھ گئے۔ ایک خوشحال اور وجیز شکل شخص کو یوں ادب سے سلام کرتا دیکھ کر وہ خاتون بہت متاثر ہوئیں۔ وہ لپک کر آگے بڑھیں اور انہیں واپس اپنے گھر میں لا کر بٹھایا اور دعائیں دینے لگی۔ وہ جانے لگے تو اصرار کر کے دوبارہ بٹھایا اور کہا، بیٹا کچھ کھا پی کر جاؤ۔ نشتر اس گھر کی واحد ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے اور لسی کے 2 گلاس پی کر اجازت لی۔ باغ جناح میں سائیکل چلانے والے ایک لڑکے نے اپنی سائیکل ان سے ٹکرا دی۔ اس سے پہلے کہ سیکیورٹی حکام اس لڑکے کی مرمت کرتے، گورنر نے آگے بڑھ کر لڑکے کو سہارا دیا اور پیار سے سمجھایا کہ وہ احتیاط سے سائیکل چلایا کرے۔ وہ بغیر پیشگی اطلاع کے بازاروں میں نکلنے کی طرح صدر نشتر اکثر مختلف مساجد میں بھی عام نمازی کی طرح پہنچ جایا کرتے تھے اور لوگوں میں گھل مل جاتے تھے۔ انتقال سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹروں نے مکمل آرام کی ہدایت کر رکھی تھی۔ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کم ہو گئی تھیں۔ انہی دنوں میں وزیر اعظم آئی چندریگر ان کی خیریت معلوم کرنے آئے اور کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلم لیگ گارڈز کے سالار سردار علی جان آ گئے۔ انہوں نے عادت کے مطابق کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ان کے بیٹے جمیل نشتر نے انہیں ملنے سے روک دیا اور ڈانٹا کہ تمہیں ان کے آرام کا خیال نہیں۔ جمیل نشتر نے بتایا کہ اس کی تکرار کی آواز والد صاحب تک پہنچی تو انہوں نے مجھے بلا کر ڈانٹا اور کہا، جب وزیر اعظم آئے تو تم نے انہیں اندر آنے دیا، اور جب علی جان آیا تو تم نے اسے اس لیے روک لیا کہ وہ ایک غریب آدمی ہے۔ بلاؤ اسے، بلاؤ۔ میرا سرمایہ یہی مخلص کارکن ہے۔ میں زندگی بھر امتیازات کے خلاف لڑتا رہا۔ کیا تم آخری وقت میری کمائی کو ضائع کر دینا چاہتے ہو؟ سردار عبدالرب نشتر کا کھلے عام بازاروں میں نکل جانا کیا تھا؟ وہ عام لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے کس لیے؟ اس کا ایک سبب تو یہی تھا کہ یہ مسلم حکمرانوں کی وہ روایت ہے جس کے ذریعے وہ براہ راست عوام سے رابطہ استوار کر کے ان کے مسائل حل کیا کرتے تھے، اور اس کا ایک اور سبب ان کے مزاج کی درویشی اور سادگی بھی تھی۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اور پاکستان بنانے کے بعد اپنی ساری زندگی ملک اور قوم کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے حکمران دوبارہ عطا کرے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری۔ اس قسم کی سٹوریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔